جی انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہاں پہ، اور جو لاس ہوا ہے لائف کا، ہمارے 3 یہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، ہمارے کوئی 23 کے قریب شہری جو ہیں اور انکلوڈنگ پولیس آفیسرز وہ اس میں یہاں پہ اس وقت زخمی ہیں، ہاسپٹلز میں موجود ہے، وہاں پہ ان کی کیئر کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں جو لاس آف لائف ہے، جو جانی نقصان ہوا ہے، وہ اس پہ افسوس کا اظہار کروں گا۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور میں انشاءاللہ پنجاب پولیس نے پہلے بھی ثابت کیا ہے، CTD پنجاب نے پہلے ثابت کیا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی دشمن، کوئی ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی، کوئی دشمن ملک یا اس قوم اور ملک کا کوئی بھی دشمن جب اس ملک کے خلاف اس طرح کا ایکٹ کرتا ہے تو پنجاب پولیس نے اور CTD نے ان کے خلاف نہ صرف ایکشن لیا ہے، ملزموں کو گرفتار کیا ہے اور کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ جتنا ان لوگوں نے، دشمنوں نے جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے، ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور ہم ان لوگوں کو پکڑیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ان فیملیز کے ساتھ جن کے قریبی پیار کرنے والے جو اس میں شہید ہوئے ہیں یا جو زخمی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب ان کے ساتھ ہیں۔ چیف منسٹر پنجاب نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم یہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی ہر طرح سے مالی امداد بھی کریں گے۔ جو یہاں پہ گھروں کا نقصان ہوا ہے، کمشنر صاحب یہاں پہ ہیں، DC صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھی تلافی کر سکیں۔ جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی ظاہری بات ہے تلافی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی تلافی ایک صورت میں ضرور ہو سکتی ہے کہ ان کے جو ملزم ہیں، جو مجرم ہیں، وہ پکڑے جائیں اور کیفر کردار تک پہنچے۔ وہ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلدی ہم آپ کو ان کے بارے میں ایک اچھی خبر وہ کریں گے۔ اس وقت CTD کمپلیٹلی ٹیک اوور کر چکی ہے جو یہ جائے وقوع ہے، اور CTD اسرٹین کرے گی کہ یہ کیا تھا، کون سا میٹیریل تھا، کیا اس میں استعمال ہوا، کتنا اس میں وہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ کیا وہیکل جو تھا VBID تھا جو کہ گاڑی میں نصب تھا، وہ ہے، کیا یہ خودکش ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے CTD والے انشاءاللہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود گاڑی یہاں پہنچ کیسے گئی؟ سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، تمام فورسز آپ کی جتنے بھی یونٹس ہیں وہ شہر میں گشت کر رہے ہوتے ہیں، صبح 6 بجے دوسری گشت شروع ہو جاتی ہے، یہ گاڑی یہاں پہنچی کیسے؟ جب یہ بلاسٹ ہوا اس وقت کچھ پولیس اہلکار اور ایک گاڑی بھی پولیس کی اسپاٹ کے اوپر موجود تھی، اس بارے میں بھی کچھ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ہم زیادہ میرے خیال میں اسپیکولیشنز پہ نہ جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے پاس سال میں سینکڑوں کے تعداد میں تھریٹ الرٹس آتی ہیں، اس وقت بھی ہماری کوئی 65 کے قریب تھریٹ الرٹس تھیں، ہم ان تمام پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی، وی ہیو ویری گڈ انٹیلیجنس ایجنسیز، آپ یقین جانیے، اور اسی طریقے سے CTD آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے بھی انہوں نے کارروائی کی، کچھ لوگ پکڑے، انہی کے بدولت یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ پچھلے 1 سال سے کچھ بھی یہاں نہیں کر پائے تھے، ابھی آگے بھی دیکھیں اس وقت جو دیکھیں میں بتاتا ہوں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ جتنی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس میں ظاہری بات ہے بیرونی ہاتھ ہوتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے لوگ اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے اپنے لوگ کبھی بھی اس میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا یا ان ملکوں کا کام ہوتا ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو اس ملک کی ترقی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ملک اس وقت اکنامکلی اوپر جا رہا ہے، لوگ ترقی کر رہے ہیں، لوگوں میں اطمینان سکون ہے، لوگوں کو یہ احساس ہے کہ یہ ملک جو ہے اب امن کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے، CTD کی وجہ سے ہمارے اس شہر میں بہت امن اور سکون بہت لمبے عرصے سے رہا۔ لیکن جہاں پر بھی انہوں نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، ہم نے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا، ہم نے ملزموں کو گرفتار بھی کیا۔ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہمارا ابھی تک جو اسیسمنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے چند گز کے فاصلے پہ پولیس کی پکٹ ہے، اور پولیس والے ہمارے اس وقت
شدید زخمی حالت میں بھی ہمارے پاس ہیں، اللہ ان کو صحت اور زندگی دے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو لیٹسٹ تھریٹ الرٹ تھا وہ بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے تھا، کیونکہ یہ حوصلے پست کرنا چاہ رہے ہیں. جہاں پر بھی ہم کسی کی بھی یا عوام کی جب ہم حفاظت کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہ کر سکیں، ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف ہو. سو میں آپ کے وساطت سے جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو دشمن ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس اور اسپیشلی پنجاب پولیس ہر دفعہ جب ہمارا نقصان ہوتا ہے تو ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے. اور انشاءاللہ اس کیس میں بھی آپ دیکھیں گے ہمارے حوصلے اس میں بلند ہیں. انعام صاحب آپ نے جو بات کی ابھی آپ نے جو بات کی، یار عمر ایک سوال تو کرنا، عمر 3 تم کر چکے. پلیز انعام صاحب آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پر پروفیسر حافظ سعید صاحب کا بھی گھر ہے، انڈین کے وہ موسٹ وانٹیڈ بھی سمجھے جاتے ہیں. اس کے باوجود یہاں پر جو ابتدائی طور پر 2-2.5 گھنٹے تو ہو چکے ہیں. کیا آپ کو انٹرنیشنلی کوئی آپ کو ہاتھ نظر آیا کہ یہاں پر جو ہے یا لوکلی ہے سب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ایجنسی یہ تو نہیں کہے گی کہ یہ دھماکہ ہم نے کرایا ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جہاں تک یہاں پہ ہائی ویلیو ٹارگیٹس کے گھر کا سوال ہے، جہاں پہ کہ ان کا گھر ہے، اسی کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکٹ ہے اور یہ گھر کے قریب گاڑی نہیں جا پائی ہے صرف اور صرف اس پکٹ کی وجہ سے. اگر یہ پکٹ نہ ہوتا تو یہ گاڑی کہیں اور جا سکتی تھی. سو اس میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنی پولیس کو کہ ان کی پریزنس کی وجہ سے اور ان کی یہاں موجودگی کی وجہ سے وہ اپنے ٹارگٹ پہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. اسی لیے بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس ہے اور وہ انفورسمنٹ ایجنسیز کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا، عمر بھائی نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بال بیرنگ استعمال ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو وہیکل باؤنڈ امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس ہوتا ہے اس میں ظاہری بات ہے اس وہیکل کے پرزے بھی ہوتے ہیں، بال بیئرنگ بھی استعمال ہوتا ہے اس میں، بیکاز جب ایکسپلوسیو کے ساتھ یہ بال بیئرنگ ہوتا ہے تو یہ بالکل گولی کا کام کرتا ہے. سو وہ ان کا بھی ڈیفینیٹلی ہمیشہ استعمال ہوتا ہے جب بھی اس طرح کی ٹارگیٹڈ چیز ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.